عبادت کا ایک نور جو روح کو سکون بخشتا ہے۔ مسجد رب کی زمین پر سجدہ گاہ جہاں آ کر دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ واستو کلا کے بہترین شاہکار جہاں پتھروں میں بھی خدا کی یاد بسی ہے۔ جب سجدے میں سر جھکتا ہے تو انسان خود کو کائنات کے سب سے بڑے مالک کے روبرو پاتا ہے۔ یہ تعمیر، یہ مینارے اور یہ گنبد سب مل کر ایک خاموش عبادت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اللہ وہ نام ہے جو ہر مشکل کا حل ہے اور ہر سکون کی بنیاد ہے۔ بلندیوں پر بنی یہ مکانات جہاں سے اذان کی آواز فضاؤں میں روحانیت کا پیغام دیتی ہیں۔ الحمدللہ، اس کی روشنی، قرآن کی تلاوت اور روحانیت کا یہ سفر جو ہر مومن کی زندگی کا حسین حصہ ہے۔ یہاں سجدے میں گرے یہ بندے دنیا داری سے دور صرف رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ عبادت گاہوں کا یہ جمال جہاں قدرت کے نظارے بھی سجدے میں جھکے معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑی یہ عمارتیں جو امام کی عبادت اور عوام کی عقیدت کا گواہ ہیں۔ چاہے مکہ کی پاک سرزمین ہو یا دنیا کے کسی اور کونے میں بنی خدا کا یہ گھر، ہر جگہ ایک ہی روحانی سایہ ہے۔ جب تک یہ میناریں بلند ہیں تب تک دنیا میں اطمینان کی امید باقی ہے۔ خدا کا فضل سب پر قائم رہے۔ خاموش فضاؤں میں جب اذان کی گونج سنائی دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات خود رب کے حضور سر جھکا رہی ہو۔ یہ میناریں صرف اینٹ پتھر کا ڈھانچہ نہیں بلکہ آسمان سے زمین تک روحانی روح کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان بھاگ دوڑ سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ سجدے کی وہ مٹھاس جسے صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی پیشانی رب کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی راجا نہیں، کوئی رئیس نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر یہ اقرار کرتے ہیں کہ اب ہم سب ایک رزاق کے بندے ہیں۔ یہاں روح کو جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بازار میں میسر نہیں۔ دن ڈھلنے کو ہے اور خدا کے گھروں میں روشنیاں جگمگانے لگی ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے اندر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ روحانیت کا یہ سفر مسلسل ہے اور عبادت کا یہ جمال تا قیامت تک رہے گا۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب ہم ان عمارتوں کی نقاشی کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لکیر کسی نے بڑی شدت اور محبت سے خدا کے نام تراشی ہے۔ یہ نقاشی صرف کلاکاری نہیں بلکہ ان ہاتھوں کی دعائیں ہیں جو صدیاں پہلے اٹھی تھیں۔ آج ہم ان گلیاروں میں چلتے ہیں جہاں ہواؤں نے ان بزرگوں اور عبادت گزاروں کی سانسوں کی مہک محسوس کی ہے جنہوں نے یہاں بیٹھ کر اپنی روح کو پاک کیا تھا۔ زندگی کے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کے لیے دل کا کسی بھی ایسے مقام پر ٹھہر جانا ضروری ہے جہاں صرف شانت کا بسیرا ہو۔ یہاں ان صفوں کے بیچ ہم جب بیٹھتے ہیں تو دنیا کے سارے غم، ساری پریشانیاں ایک پل کے لیے دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ یہاں کی خاموشی میں بھی ایک ایسی آواز ہے جو ہمیں خود سے ملواتی ہے۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ہمارے ضمیر کا آئینہ ہے جہاں ہم خود کو صاف دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کا کارواں چلتا رہتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں مگر ان گنبدوں کے نیچے کی عبادت کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ ہر آنے والی نسل اپنے ساتھ نئی امیدیں اور پرانی دعائیں لے کر آتی ہیں۔ یہ گھر گواہ ہے ان آنسوؤں کے جو رب کریم کے سامنے گرے تھے اور ان مسکراہٹوں کے جو دعا قبول ہونے پر چہرے پر لکھی تھی۔ روحانیت کا یہ مشعل جب تک چلتی رہے گی انسانیت کا وجود بھی محفوظ رہے گا۔